بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اور تین واقعات کو قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس میں تین واقعات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے دریا کے کنارے ایک خوبصورت کشتی تھی، اس کو توڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال کیا کہ یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو پھر معاملہ آگے چلا۔ اس کے بعد سفر کا آگے آغاز ہوا۔ ایک بستی میں گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، لیکن خضر علیہ السلام نے اس کے باوجود وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی مکان کی، اس کو تعمیر کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی سوال کیا۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ تیسرا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک بچہ تھا بڑا خوبصورت، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ یہ تینوں واقعات قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ تو اینڈ پر جب یہ تینوں واقعات ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان تینوں واقعات کی تعبیر جو اصل میں وجوہات تھیں ان کا ذکر کیا، اور ان ڈیٹیل ان تینوں واقعات کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو کشتی میں نے توڑی تھی وہ اس لیے توڑی تھی کہ یہ کشتی ایک مزدور آدمی کی تھی، غریب آدمی کی تھی، اور پیچھے ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ آ رہا تھا، غاصب قسم کا، وہ اچھی کشتیوں کو غصب کر رہا تھا۔ تو توڑ میں نے اس لیے دی کہ اس بادشاہ کے ظلم سے یہ بندہ بچ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دیوار تعمیر کر دی تو وہ غریب یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، تو دیوار اس لیے گر رہی تھی۔ تو میں نے کہا کہ کوئی اگر گر گئی تو نیچے سے خزانہ نکل آئے گا اور لوگ لے جائیں گے، تو ان یتیم بچوں کا خزانہ بچانے کے لیے میں نے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کر دیا۔ اور بچہ جو قتل کیا وہ اس لیے کہ وہ بچہ شقی القلب اور کفر کی طرف تھا، اور اس کے والدین جو تھے وہ بڑے نیک اور صالح تھے، اور اس کو قتل اس لیے کر دیا کہ اللہ یہ ان کی بدنامی کا اور باعث نہ بنے، اور اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان نیک اور صالح لوگوں کو اور اولاد عطا فرما دے گا۔ تو یہ ایک تینوں واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اب تینوں واقعات کے اندر ایک ہی چیز کو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ کشتی کے توڑے جانے کو خضر علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کشتی توڑے جانے کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اور خضر علیہ السلام جو اس کے پیچھے حقیقت تھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بچے کے قتل کیے جانے کو دیکھ رہے ہیں، اور خضر علیہ السلام بچے کے قتل کرنے کی حقیقت کیا تھی، وجہ کیا تھی، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام ظاہراً دیوار کے تعمیر کیے جانے کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دیوار کیوں تعمیر کی گئی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تینوں واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم علم ظاہر کہتے ہیں اور ایک کو علم باطن کہتے ہیں۔ ہر چیز جو آپ کو نظر آتی ہے، جس طرح آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ظاہر ہے، اور اس کے اندر چھپی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں اس کو اس کا باطن کہتے ہیں۔ تو علوم جو قرآن مجید نے ان تینوں واقعات سے اشارہ یہ ہمیں دیا کہ قرآن مجید نے جن واقعات کو بیان کیا، جن علوم کو بیان کیا، جس علم کو بیان کیا، اس کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن ہے۔ جو علم ظاہر ہے وہ علماء اور
علماء کو دیا گیا، اور جو علم باطن ہے وہ صلحاء کو، صالحین کو دیا گیا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم ہے وہ جو ظاہر کا عالم ہے وہ باطن کا عالم بھی ہو، مگر جو باطن کے عالم ہوتے ہیں وہ ظاہر کے عالم بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح یہ دو علوم ہیں، قرآن مجید نے ان کی طرف اشارہ کیا، یہ دونوں علوم امت مسلمہ کے اندر چلے ہیں۔ جو ظاہری علوم ہیں وہ کتابی شکل میں چلے ہیں، اور جو باطنی علوم ہیں وہ اللہ کے اولیاء اور صلحاء اور صالحین اور افراد کے ذریعے سے سینہ بسینہ چلے ہیں، صحبت کے ذریعے سے چلے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری علوم کے فروغ کے لیے ایک سلسلہ بنا درس اور تدریس کا، اسی انسٹیٹیوشنز بنے ہیں، ادارے بنے ہیں، اساتذہ بنے ہیں، ایک پورا نظام بنا ہے، اسی طرح باطنی علوم کے فروغ کا بھی قیامت تک کے لیے ایک نظام ہے۔ اور وہ نظام ظاہری علوم کا نظام درسگاہیں ہیں، اور باطنی علوم کے فروغ کا نظام خانقاہیں ہیں، جہاں پر اولیاء اللہ کے مقربین، جو صاحبان حال اور صاحبان اللہ رب العزت کے بڑے محبوب اور مقرب لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ صحبت کے ذریعے سے باطنی علوم کا فیض بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری علوم کے فروغ کے اندر ترقی آئی اور آگے سے آگے بہتری سے بہتری آتی رہی اور قیامت تک آتی رہے گی، پہلے وہ علوم تختیوں پر لکھے جاتے تھے، پتھر کی سلیٹوں پر لکھے جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ کاغذ پر آ گئے، اور کاغذ سے کتابوں کی شکل اختیار ہو گئی، اور پھر اسماء الرجال کا فن تک نکل آیا، پھر جرح و تعدیل کا، پھر آگے پڑھنے پڑھانے کا، اور پھر آگے امتحانات کا ایک سسٹم پورا ڈیولپ ہوا، ادارے بنے، جامعات بنی، یونیورسٹیز بنی۔ اسی طرح باطنی علوم کے لیے بھی ادارے بنے، اور باطنی علوم کا بھی ایک کے فروغ اور آگے پہنچانے کا بھی ایک پورا سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری فرمایا، اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر تمام اولیاء اور حضور غوث پاک کے ذریعے سے، تمام اولیاء کے ذریعے سے جو خانقاہیں ہیں بنی، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا اسلام ہو یا غیر مسلم دنیا ہو، جہاں جہاں بھی اسلام گیا ہے وہاں آپ کو خانقاہیں، مزارات نظر آتے ہیں۔ خانقاہیں اور مزارات اس بات کی علامت ہیں کہ، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ امام شافعی سے اور امام احمد بن حنبل سے لے کر اور امام اعظم ابو حنیفہ سے مزارات کا سلسلہ اور خانقاہوں کا سلسلہ اور روحانی درس اور تدریس کا سلسلہ جاری ہے، اور تا قیامت جاری رہے گا، اور دونوں علوم برحق ہیں، اور دونوں علوم میں سے کسی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، مگر دین کی جو شروع اور شرائط ہیں اور اصول ہیں اور قواعد و ضوابط ہیں وہ ظاہری علوم پر رکھے جاتے ہیں، لیکن ظاہری علوم کی اصل تصدیق کرنے والے باطنی علوم ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ظاہری علوم کا انکار ممکن نہیں ہے، اسی طرح باطنی علوم کا انکار بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک طبقہ آج امت مسلمہ کے اندر ایسا پیدا ہو چکا ہے جو ظاہری علوم کا تو قائل ہے، مگر باطنی علوم کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی حقیقت کو اور اس کی اتھینٹسٹی کو اور اس کے پروف کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ دین کا صحیح علم حاصل کریں، دین کو، قرآن و حدیث کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العزت ان پر راستہ کھول دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔